السلام علیکم. امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. نظام کی تبدیلی، وزیر اعظم کی تبدیلی، صدر کی تبدیلی، اس حوالے سے کچھ خبریں آتی رہی حالیہ دنوں میں. کچھ بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں، وہ آپ سے شیئر کروں گا. کچھ مزید خبریں بھی ہیں، لیکن سب سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ خیبر پختونخوا میں بڑے پیمانے پہ تباہی ہوئی ہے. کل چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گور صاحب بھی بنیر گئے ہوئے تھے. پھر وہاں پہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور صاحب بھی گئے. یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں. وہاں پہ شیر افضل مروت صاحب بھی پہنچے اور وہاں پہ میٹنگ ہوئی. جی ہاں جی، وہی شیر افضل مروت صاحب جن کو پاکستان تحریک انصاف سے عمران خان صاحب نے نکال دیا گیا. لیکن وہاں پہ جو آفیشیل میٹنگ ہو رہی تھی جس میں سرکاری افسران بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ ویڈیو شیئر کی گئی اور اس ویڈیو کے اندر بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ شیر افضل مروت صاحب بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے. چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گور صاحب وہاں پہ ہیں، علی امین گنڈا پور صاحب وہاں پہ، دیگر سرکاری افسران وہاں پہ ہیں اور شیر افضل مروت صاحب بھی اس میٹنگ کا حصہ ہیں. تو یہ سب لوگ شاید شیر افضل مروت صاحب کی قیادت میں وہاں پہ کام کر رہے ہیں. پر اینی وے ایک تھوڑی سی لوگوں کے لیے باعث حیرت تھی یہ چیز کہ ایک ایسی شخصیت جس کو پاکستان تحریک انصاف سے نکال دیا گیا ہو، جو ہر دوسرے ٹیلی ویژن پروگرام میں بیٹھ کے تحریک انصاف کو برا بھلا کہہ رہے ہوں، تحریک انصاف کی قیادت کے اوپر تنقید کر رہے ہوں، یہاں تک کہ عمران خان صاحب کی بہنوں یعنی ان کی بہن کے اوپر تنقید کر رہے ہوں. اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کی قیادت، پاکستان تحریک انصاف کا وزیر اعلیٰ ان کے ساتھ مل کے اس وقت خیبر پختونخوا میں کام کر رہا ہے. تو شاید میرے خیال میں میسج دینا یہ مقصود ہے کہ اس مشکل گھڑی میں ہم سب کو مل کے کام کرنا چاہیے. اینی وے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ شیر افضل مروت صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت وہاں پہ گراؤنڈ پہ موجود ہے. علی امین گنڈا پور صاحب نے یہ کہا ہے کہ جناب جتنے لوگوں کا نقصان ہوا ہے تمام لوگوں کا نقصان پورا کیا جائے گا. اوبیسلی جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ان کو تو واپس نہیں لایا جا سکتا، لیکن جو مالی نقصان ہوا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے خیبر پختونخوا کی حکومت ہر ممکن کوشش کرے گی اور تمام تر جو بھی وسائل ان کے پاس ہیں وہ وسائل عوام کے لیے مہیا کیا جائیں گے. اچھا، دوسری ایک اور جو امپورٹنٹ چیز ہے، اگلے آنے والے دنوں میں دوبارہ بڑی سخت قسم کی بارشیں ہو سکتی ہیں، سیلاب کا خطرہ بھی ہے. اور اس دفعہ اسلام آباد سے لے کے کچھ پنجاب کے علاقے بھی ہیں، خیبر پختونخوا کے علاقے بھی ہیں. گورنمنٹ نے بار بار یہ وارننگ ایشو کی ہے کہ کوئی بھی جو ٹورسٹ ہیں اگر وہ سوچ بھی رہے ہیں کہ وہ ان علاقوں کا سفر کرنا چاہتے ہیں، شمالی علاقہ جات کا، وہ بالکل وہاں کا سفر نہ کریں. اور ایون کہ جو لوگ اسلام آباد میں رہتے ہیں، یہاں پہ جو مارگلا کی پہاڑیاں ہیں، مختلف ٹریلز ہیں جن پہ لوگ ہائکنگ کے لیے جاتے ہیں، وہ بھی کل سے بند ہوں گی. 19 تاریخ تک یہ سارے چیزیں بند رہیں گی. اسلام آباد کے اندر منع کیا گیا لوگوں کو کہ کسی ندی نالے کے قریب نہ جائیں، پہاڑوں پہ نہ جائیں، کیونکہ بڑے پیمانے کے اوپر یہاں پہ بارشوں کا امکان ہے. اور یہ بھی امکان ہے کہ کہیں پہ کلاؤڈ برسٹ بھی ہو سکتا ہے، زیادہ پانی اچانک آ سکتا ہے. تو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اور اس حوالے سے باقاعدہ طور پہ سرکاری سطح پہ وارننگز جاری کی گئی ہیں. اچھا، گزشتہ روز قائد اعظم ڈے تھا جس کو پاکستان تحریک انصاف نے سیلیبریٹ کیا. سوشل میڈیا پہ ڈی پیز لگائیں، قائد اعظم محمد علی جناح کی، مختلف جگہوں پہ ان کی تصاویر شیئر کی گئیں، لاکھوں پوسٹ وہاں پہ دیکھی گئیں سوشل میڈیا کے اوپر جس میں قائد اعظم کی تصاویر کو شیئر کیا گیا. پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا سے وابستہ جبران الیاس صاحب نے بھی اس حوالے سے ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے. قائد اعظم اور عمران خان صاحب کی ایک تصویر بھی شیئر کی ہوئی ہے. انہوں نے لکھا ہوا ہے، تھینک یو قائد اعظم فار میکنگ پاکستان، تھینک یو عمران خان فار ڈوئنگ ایوری تھنگ پاسبل ٹو سیو پاکستان. یوم قائد اعظم 16 اگست مائنس جناح نامنظور. اچھا، اب اس ٹویٹ کے اوپر، جبران الیاس صاحب کی ٹویٹ کے اوپر آصف علی زرداری صاحب کی بیٹی بختاور بھٹو زرداری صاحبہ نے اوپر آ کے ایک کوٹ ٹویٹ کیا ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہے، دا لیول آف ڈیلولو، عمران کالڈ ٹو برن ڈاؤن کنٹری، فورس اے کو، بلاک پاکستان's ایڈ، ڈسٹروائے فارن ریلیشنز، ڈیزالو پارلیمنٹ، آل کز انہوں نے لکھا مطلب آل بیکاز ہی واز ڈیموکریٹکلی ousted after being absolutely selected into power. یہ بختاور بھٹو زرداری صاحب نے لکھا ہے. پھر یہ ایک ٹویٹ کر کے بھی ان کی تسلی نہیں ہوئی، آگے انہوں نے ایک وہ مسخرے کا چہرہ بھی بنایا ہوا ہے، ایموجی بنائی ہوئی ہے. پھر انہوں نے دوبارہ ٹویٹ کی، عمران خان ایکچولی سیڈ اٹ واز بیٹر ٹو ڈراپ این ایٹامک بامب آن دا کنٹری دین ریموو ہم مئی 2022. اچھا، آگے وہ لکھتی ہیں کہ ہز پیٹریوٹزم از ناٹ ایگزسٹنٹ سولی ایگو ڈریون. انہوں نے کہا جی وہ محب وطن نہیں ہے، بس ان کی وہ انا کا مسئلہ ہے. His only legacy is being selected into power and then attempting to destroy, abuse our nation once ousted. Good riddance. جناب وہ یہ دو ٹویٹس انہوں نے کی. یہ زرداری صاحب کی صاحبزادی ہیں، بلاول صاحب کی بہن ہیں، ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے.
لیکن جس قسم کی انہوں نے باتیں لکھی ہوئی ہیں اس میں انہوں نے عمران خان صاحب کو کہا کہ وہ محب وطن نہیں، اور ایک جمہوری طریقے سے ان کو آؤسٹ کیا گیا تھا، ان کو نکالا گیا تھا، اور وہ ایک سلیکٹڈ تھے۔ اب موجودہ جو نظام ہے وہ کتنا الیکٹڈ ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ پر آپ ویسے ان کی اگر ٹویٹ پڑھیں، اور پھر کبھی آپ فاطمہ بھٹو جو میر مرتضیٰ بھٹو صاحب کی صاحبزادی ہیں، کبھی جا کے ان کی ٹویٹس پڑھیں، کبھی لیول آف انٹلیکٹ چیک کریں کہ وہ کیا انٹلیکٹ لیول ہے، وہ کیا شعور کا لیول ہے، اور ان کی کیا ٹویٹ ہے۔ یہ دونوں میں آپ کو اگر ہم موازنہ کریں، ایون آپ جو ذوالفقار علی بھٹو جونیئر ہے جو صاحبزادہ ہے میر مرتضیٰ بھٹو کے، اگر آپ اس کی تقاریر سنیں، اس کی بات چیت سنیں، اور بلاول کی بات چیت سنیں، آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں پہ اکثر کہا جاتا تھا کہ جی وہ جو بلاول کی پالیٹکس ہے نا، اس کو زرداری نے اوور شیڈو کر دیا، بلاول کی پالیٹکس کو زرداری نے اوور شیڈو کر دیا۔ بلاول سامنے آئے گا، بختاور سامنے آئیں گی، آسفا سامنے آئیں گی، تو پھر وہ آپ کو بی بی کی، پھر وہ آپ کو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی پالیٹکس نظر آئے گی۔ میں نے اس وقت بھی یہ بلاگز وغیرہ بنائے تھے، اس وقت بھی ذکر کیا تھا کہ بلاول کی جو پالیٹکس ہے نا، وہ عین زرداری کی پالیٹکس کا نمونہ ہے یا اس کا عکس ہے۔ بلاول زرداری کی پالیٹکس کے بغیر ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتے۔ بلاول کیا کوئی پاپولر لیڈر ہے؟ بلاول تو یہاں تک پہنچے ہوئے جوڑ توڑ کے نتیجے میں۔ بلاول نے ساری زندگی ایک ٹکے کا کام نہیں کیا، 1 روپیہ نہیں خود کمایا، اور اس کو جا کے سیدھا بنا دیا گیا وزیر خارجہ۔ اسی طرح مریم بی بی کی بھی آپ دیکھ لیں، یہ جو سارے لوگ ہیں یہ اس نظام کے بینیفیشری ہیں، یہ اس نظام کے اندر پالیٹکس کرتے ہیں۔ بلاول صاحب کوئی یہاں پہ انہوں نے کوئی یونان والی پالیٹکس نہیں کرنی تھی، اور زرداری صاحب نے ان کی پالیٹکس آ کے خراب کر دی۔ یہ کچھ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ جو زرداری کی پالیٹکس ہے اس کا محور ہی بلاول صاحب ہیں، ان کے سبلنگز ہیں۔ اسی طریقے سے جس طرح میاں صاحب کی جو پالیٹکس ہے اس کا محور ان کے بچے ہیں، ان کے سبلنگز ہیں۔ آج میاں صاحب نے ووٹ کو عزت دو کے بیانیوں کو کیوں بہا دیا؟ کیونکہ مریم بی بی وزیر اعلیٰ بن گئی ہیں، کیونکہ ان کے بھائی وزیر اعظم بن گئے۔ تو یہاں پہ ان لوگوں کی جو پالیٹکس ہے، چاہے وہ مریم بی بی کی ہو، چاہے وہ بلاول صاحب کی ہو یا آسفا صاحب کی ہو، یہ ان کے والدین کی مرہون منت ہے۔ اور جس قسم کی وہ پالیٹکس کرتے ہیں، اگر وہ پالیٹکس نہ ہو، اگر ان کو پاکستان کے بچوں کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑ جائے، اگر یہاں پہ حقیقی جمہوریت آ جائے، تو کیا لوگ ان کو ووٹ دیں گے؟ آسفا بھٹو زرداری صاحبہ جو ہیں وہ جناب الیکٹ ہو کے آئی ہیں سندھ سے، پر آپ کو پتا ہے کہ وہ بلا مقابلہ الیکٹ ہو کے آئی ہیں۔ پورے سندھ کے اندر کسی بھی ماں نے کوئی ایسا بچہ پیدا نہیں کیا، کوئی ایسی بچی پیدا نہیں کی جو آسفا کے مقابلے میں آ کے الیکشن لڑ سکے۔ لیکن جب وہ پارلیمنٹ میں آئیں تو یہاں پہ بڑے بڑے جید صحافی جو ہے انہوں نے ایسے ایسے قصیدے لکھے کہ جناب بی بی کی روح نظر آ گئی، تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو یہ ساری پالیٹکس جو ہے صرف خاندان تک ہی محدود ہوتی ہے۔ اینی وے، میں نے بختاور صاحبہ کی ٹویٹ دیکھی تو پھر تھوڑا سا میرے ذہن میں جو کمپیریزن آیا فاطمہ بھٹو کے ساتھ کہ کیا وہ انٹلیکٹ لیول ہے، کس سطح پہ وہ سوچ ہے، کس قسم کی وہ بات کرتی ہیں، اور پھر یہاں پہ کس قسم کی بات ہو رہی ہے۔ اور اس سارے نظام کے اندر جہاں پہ ان کے اپنی جماعت کے لوگ دیکھیں نا، ان کا اگر کل کوئی 6 مہینے کا بچہ بھی ہے تو وہ بھی لیڈر بن جائے گا۔ قمر زمان کہہ رہا ہے جناب یہ جمہوریت تو نہیں ہے، یہ کوئی اسی قسم کا سسٹم ہے۔ ندیم افضل چند کیا کہہ رہا ہے، بلاول خود کہتا ہے جناب ہم فارم 47 والے نہیں ہیں، انہی فارم 47 والوں سے انہوں نے اپنے والد صاحب کو صدر بنوا لیا، اور یہ ابھی جو ہے بات کر رہے ہیں کہ جی وہ فلانا سلیکٹڈ تھا اور اس کو پاور میں لایا گیا تھا۔ ان کو نہیں پتا کہ ابھی کس طرح لوگ پاور میں بیٹھے ہوئے، پر یہ پالیٹکس ان کو سوٹ کرتی ہے۔ بلاول اور زرداری صاحب کی پالیٹکس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو زرداری صاحب ہیں وہ بلاول کی پالیٹکس کا ایندھن ہے، وہ انجن ہے۔ اس انجن کے بغیر بلاول کی پالیٹکس کہیں پہ نہیں جا سکتی۔ تو یہ خام خیالی ہے کہ جی بلاول سامنے آ جائے گا تو کوئی تبدیلی ہو جائے گی اور یہ ہو جائے گا، نہیں۔ بلاول ریپرزینٹ کرتا ہے اس طبقے کو جس طبقے نے پاکستان کے 25 کروڑ جو عوام ہیں ان کے بچوں کو ایک طرح سے سیاسی طور پہ محکوم بنایا ہوا ہے۔ اچھا جی، وزیر اعظم کی تبدیلی، صدر کی تبدیلی، بہت ساری باتیں اس طرح کی ہو رہی ہیں، بہت ساری اس طرح کی خبریں آ رہی تھی۔ ایک موقع پہ یہ بھی کہا گیا کہ جی محسن نقوی صاحب کو وزیر اعظم بنایا جا سکتا ہے۔ میں نے اس دن بھی آپ کے ساتھ یہ چیز شیئر کی تھی، میں آج آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں کہ فی الحال محسن نقوی صاحب کو وزیر اعظم بنانے کا کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کہیں پہ کوئی چانس نہیں لگ رہا۔ ایون کہ برسلز میں جو بیلجیم میں بات چیت کی فیلڈ مارشل صاحب نے، اس میں بھی انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی بہت زیادہ تعریف کی اور ان کی کہا کہ کس طریقے سے وہ محنت کرتے ہیں اور اس سارے عرصے کے دوران کس طریقے سے انہوں نے کام کیا۔ تو وہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا جی کوئی ایک پیج پھٹ گیا ہے، دراڑ آ گئی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ ہاں، زرداری صاحب کی تبدیلی کے حوالے سے ایک بڑی امپورٹنٹ حکومتی شخصیت جو اس وقت کابینہ کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، اس نے میرے ساتھ کہا
کہ ان کے صحت کے حوالے سے اس طرح کچھ دیگر معاملات ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ زرداری صاحب کی جگہ کسی اور کو صدر بنا دیا جائے، ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی سے کسی کو بنا دیا جائے، لیکن ابھی تک اس میں بھی کوئی ایسی چیز حتمی نہیں ہے، کوئی اس لیول کے اوپر کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی، لیکن کچھ چیزوں کے بارے میں سوچا ضرور گیا ہے۔ جہاں تک محسن نقوی صاحب کو وزیر اعظم بنانے کی بات ہے، شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹانے کی بات ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ موجودہ جو سیٹ اپ ہے، موجودہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کا آپس میں بڑا اچھا ورکنگ ریلیشن شپ ہے، پیپلز پارٹی کا اور نون لیگ کا بڑا اچھا ورکنگ ریلیشن شپ ہے، تو جب تک یہ سارے مل کے ساتھ چل رہے ہیں تو وزیر اعظم صاحب کی تبدیلی تو ممکن نہیں ہے۔ ویسے تو آرمی چیف صاحب نے جو برسلز میں بات کی وہ کافی وائڈلی رپورٹ ہوئی ہے میڈیا کے اندر، اور اس میں اکانومی کا ذکر بھی ہے، دیگر چیزوں کا ذکر بھی ہے، بہت ساری چیزیں کلیئر ہوئی ہیں۔ انہوں نے خود بھی کہا کہ جناب مجھے کسی عہدے کی اور کوئی خواہش نہیں ہے، میرا کام پاکستان کی حفاظت کرنا ہے، میں پاکستان کی افواج کا سپہ سالار ہوں، یہی میری خواہش ہے، اس کے علاوہ میں کسی اور عہدے کا خواہش مند نہیں ہوں۔ یہ بڑے انہوں نے واضح الفاظ میں کہا، کیونکہ ماضی قریب میں یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید وہ صدر بننا چاہتے ہیں، اور اس وقت بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ فی الحال ایسا کوئی پلان نہیں ہے، صدر کے عہدے کے پاس تو وہ طاقت ہی نہیں ہے، صدر کا عہدہ لے کے کیا مطلب ان کے پاس کوئی ایکسٹرا طاقت آ جائے گی انلیس کوئی نظام کو تبدیل کیا جاتا ہے، اور فی الحال ایسی کوئی چیز مجھے نظر نہیں آ رہی۔ ویسے جو بھی آرمی چیف ہو، ماضی کے اندر جب جنرل باجوہ صاحب آرمی چیف تھے تو ایک صحافی نے اس زمانے میں بھی، ایک بڑے جید صحافی ہیں، انہوں نے کالم لکھا تھا، باقاعدہ ایک تجزیہ لکھا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کو جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دے دی گئی ہے، ان کے بعد ہو سکتا ہے جنرل فیض بن جائیں گے اور وہ بھی بڑے مضبوط ہوں گے، اور یہ 10 سال میں ترقی کا سفر ہوگا، اور بڑی بڑی باتیں اس طرح کی لکھی گئی تھیں جس طرح کی آج کل لکھی جاتی ہیں۔ تو ہر دور میں جو بھی آرمی چیف ہو تو کوئی نہ کوئی اس طرح کا لکھنے والا مل جاتا ہے جو بتاتا ہے کہ جناب بہت ساری تبدیلی ہو جائے گی اور بہت کچھ چیزیں بہتر ہو جائیں گی، اور جو ہی وہ آرمی چیف جاتا ہے اور وہی لوگ ڈٹھائی سے ان لوگوں کی برائیاں لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ ایک ٹی وی چینل کے اوپر جب جنرل باجوہ صاحب چلے گئے تو مجھ سے ایک صحافی اینکر پرسن ہے، انہوں نے کوشچن کیا جی جنرل باجوہ نے یہ کیا، جنرل باجوہ نے وہ کیا۔ میں نے کہا جناب جس وقت جنرل باجوہ صاحب یہاں پہ آرمی چیف تھے، اگر اس وقت ہم میں اتنی اخلاقی جرت نہیں تھی کہ ہم ان کے اوپر تنقید کریں، تو اب وہ چلے گئے ہیں تو اب یہ بنتا نہیں ہے۔ تو یہاں پہ ہوتا یہی ہے کہ جو عہدے پہ بیٹھا ہو، چاہے وہ چیف جسٹس ہو، چاہے وہ آرمی چیف ہو، چاہے وہ کوئی اور معزز شخصیت ہو، تو اس کے تو تعریفیں کی جاتی ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ جناب وہ ساری چیزیں ٹھیک کر رہا ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ باقاعدہ آپ گوگل کیجئے گا کہ وہ کس نے کالم لکھا تھا کہ جناب وہ ترقی کا تسلسل ہوگا، جنرل باجوہ کو مل گئی ہے تو سی، اس کے بعد بڑا اسٹرانگ آئرن مین آ جائے گا فیض، وہ کون سا صحافی ہے، بڑا جید صحافی ہے، کیجئے گا گوگل، آپ کو پتہ چل جائے گا، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ پر اینی وے جو میں عرض کر رہا تھا کہ فی الحال جو نظام کی تبدیلی کی بات ہو رہی ہے وہ اس طرح مجھے وہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ ہاں کل بزنس مین نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس کو باقاعدہ لائیو دکھایا گیا، سارے چینلز نے دکھایا، اور وہ نگراں سیٹ اپ کے اندر بھی غالباً وہ شخصیت رہ چکے ہیں۔ انہوں نے 18ویں ترمیم کے حوالے سے کچھ تحفظات کا اظہار کیا۔ اچھا یہ تحفظات کا اظہار کیا جاتا ہے کہ 18ویں ترمیم میں جو NFC ایوارڈ ہے اس سے صوبوں کو تو پیسہ آ جاتا ہے، لیکن صوبے کا جو پیسہ آتا ہے وہ کوئٹہ میں پھنس جاتا ہے، پشاور میں پھنس جاتا ہے، کراچی میں پھنس جاتا ہے، لاہور میں پھنس جاتا ہے۔ آگے سے جو عوامی سطح پہ جو یونین کونسل لیول ہے، نیچے کا جو لیول ہے، بلدیاتی جو ادارے، وہاں پہ پیسہ نہیں جاتا۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایسی قانون سازی ہونی چاہیے کہ نیچے تک یہ پیسہ جائے۔ اب اگر کوئی نظام میں تبدیلی کی بات ہونی ہے، اگر کوئی اگلی ترمیم آنی ہے، اس میں اس چیز کو ٹیکل کیا جائے گا کہ جناب میک شور کیا جائے گا کہ ترمیم ایسی ہو کہ جو صوبائی حکومتیں ہیں ان کے اوپر یہ لازم ہوگا کہ انہوں نے ہر ضلع میں اتنے فنڈز ٹرانسفر کرنے، وہاں پہ ضلعی حکومتیں ہوں، وہاں پہ مقامی حکومتیں ہوں، اور وہ پیسے خرچ کریں۔ یہ نہ ہو کہ سینٹر کے پاس، یعنی جو صوبے کا سینٹر ہے، جو صوبے کا دارالخلافہ ہے، سارا پیسہ وہیں پہ پڑا رہے۔ اچھا جی، جناب کامران ٹسوری بھائی نے کہا ہے کہ فیلڈ مارشل صنعت کاروں کے پیچھے کھڑے ہیں، اب مارکہ معیشت کا وقت آ گیا ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر معیشت بھی فوج نے دیکھنی ہے، معیشت بھی اگر اسٹیبلشمنٹ نے دیکھنی ہے، تو ان کو کیا صرف پروٹوکول دینے کے لیے رکھا ہوا ہے؟ ان کے درمیان کیا صرف پیسے بانٹنے کے لیے رکھا گیا ہے کہ جناب اتنا پیسہ خیبر پختونخوا کو دے دو، اتنا سندھ کو دے دو، اتنا پنجاب کو دے دو، یہ دوروں پہ جائیں، گھومیں پھریں، پروٹوکول انجوائے کریں، تو پھر معیشت جو ہے وہ آرمی چیف سنبھالیں یا صنعت کار سنبھالیں؟ بھائی ان کی حکومت ہے، آئینی اختیار تو ان کے پاس ہے۔ اچھا، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ اب انہوں نے بڑے کلیورلی یہ کہنا شروع کر
کر دیا پیپلز پارٹی والوں نے بھی اور نون لیگ والوں نے بھی کہ یہ تو ہائیبریڈ نظام ہے. جب ان کو پتا ہے کہ یہ کچھ اس طرح ڈیلیور نہیں کر پا رہے, کچھ تبدیلی اس طرح نہیں آ رہی جس طرح کی انہوں نے وعدے کیے تھے, جس طرح کی انہوں نے باتیں کی تھی, تمام تر باتوں کے باوجود ابھی ریالٹی یہ ہے کہ نہ اس طرح انویسٹمنٹ آ رہی ہے, نہ اس طرح معیشت کا ٹرن اراؤنڈ ہوا ہے. ان کے دعوے اپنی جگہ, ان کی باتیں اپنی جگہ. تو اب یہ جو ہے نا ذمہ داری بانٹنے کے لیے بڑا کلیورلی کہتے ہیں جی وہ تو ہم بڑے کلوزلی کام کر رہے ہیں, یہ تو جی ہائیبریڈ نظام ہے, اس میں ان کا بھی کام ہے, اس کا بھی کام ہے. یہ ایک طرح سے گراؤنڈ میکنگ ہے, یہ گراؤنڈ بنا رہے ہیں. بعد میں کہیں گے جناب یہ چیز تو ہمارے پاس ہی نہیں تھی, ہم تو اورنگزیب صاحب کو لائے نہیں تھے, ہم تو اس کو بھی نہیں لائے تھے, ہمارے پاس تو یہ چیز بھی نہیں تھی. اور یہ انہوں نے کہنا دیکھیں جی آن ریکارڈ ساڈے تے وزیر نے کیا سی, انہیں تو ٹی وی تے بہ کے کیا سی. ان کے تجزیہ کار بھی اس طرح کی باتیں کریں گے. یہ یاد رکھیے گا, یہ جو یہ باتیں کر رہے ہیں نا یہ گراؤنڈ بنا رہے ہیں. بنیادی طور پہ تو دیکھیں نا پاکستان کے آئین میں تو اس طرح کے سسٹم کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ تو بڑا سنگین نوعیت کا ایک الزام لگا رہے ہیں کہ جناب یہ چیزیں ہم نہیں چلا رہے, یہ کوئی اور چلا رہا ہے. تو یہ بڑی ایک کلیور ان کی موو ہے. NA66 وزیر آباد سے جناب نون لیگ نے عطا اللہ تارڑ صاحب کے بھائی کو ٹکٹ دے دیا ہے. یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں, میاں نواز شریف صاحب کی اتھارٹی سے یہ ٹکٹ جاری کر دیا گیا ہے اور یہ ٹکٹ دیا گیا ہے محمد بلال فاروق صاحب کو, سن آف محمد فاروق صاحب. یہ عطا تارڑ صاحب کے بھائی ہیں. ان کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے یہ احمد چٹھا صاحب کی سیٹ ہے جو خالی ہوئی ہے کیونکہ ان کو نائل قرار دے دیا گیا ہے. اب دیکھتے ہیں جناب کہ یہاں پہ ضمنی انتخاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اگر ضمنی انتخاب ہوتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف حصہ لیتی ہے یا نہیں لیتی. اگر پاکستان تحریک انصاف حصہ لیتی ہے تو کہا یہ جا رہا ہے کہ احمد چٹھا صاحب کی جو اہلیہ ہیں وہ اس انتخاب میں حصہ لے سکتی ہیں. اگر احمد چٹھا کی اہلیہ حصہ لیتی ہیں تو ان کے ساتھ ایک سمپتی کا ووٹ بھی ہوگا, ایک وہ خاتون بھی ہیں, ان کے ہسبینڈ کو سزا بھی ہوئی ہے. تو یہ کافی بڑا مسئلہ بنے گا. حلقے کو مینج کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا حکمرانوں کے لیے. اچھا جی, خبریں اس طرح کی آ رہی ہیں کہ اسلام آباد کا جو F9 پارک ہے اس میں کرکٹ کا گراؤنڈ بنانے کی بات ہو رہی ہے. اس کے اوپر کوئی کنسلٹیشن وغیرہ ہوئی ہے, کوئی بات چیت ہوئی ہے یا پھر یہ آئیڈیا فلوٹ کیا گیا ہے. یقین کیجئے میرے خیال میں اس سے بڑی ٹریجڈی اسلام آباد کے ساتھ اور کوئی نہیں ہو سکتی. اگر F9 پارک میں اسٹیڈیم بنایا گیا, اس کی وجہ سے اس پارک کا جو ایکو سسٹم ہے سارا وہ بھی خراب ہوگا. وہاں پہ ٹریفک کے مسائل پیدا ہوں گے, باہر سے جب وہاں پہ لوگ آیا کریں گے بہت سارے مسائل پیدا ہوں گے. پہلے تھوڑی یہاں پہ کنسٹرکشن ہوئی ہوئی ہے بھائی, اس کو پارک ہی رہنے دیں. اگر کوئی ایسا ارادہ ہے تو میرا نہیں خیال کہ اس کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے. آئی ڈونٹ نو کہاں سے یہ آئیڈیاز آتے ہیں اور کیوں کانکریٹ کا جنگل بنانا چاہتے ہیں پورے اسلام آباد کو. جدھر دیکھو کہیں پہ درخت کٹ رہے ہیں, کہیں پہ نئی کنسٹرکشن ہو رہی ہے. یہ آج سے 20 سال پہلے مجھے یاد ہے کہ آپ اسلام آباد ایکسپریس وے پہ جب جاتے تھے تو ایک تو ایکسپریس وے سنگل بھی تھی لیکن آگے پیچھے آپ کو کوئی آبادی نظر نہیں آتی تھی. لیکن ان 20 سالوں کے اندر اسلام آباد سے لے کے رواد تک شاید ہی کوئی جگہ ہو جہاں پہ آپ کو راستے میں آبادی نظر نہ آئے. ہاؤسنگ سوسائٹیز بن گئی ہیں, بہت سارے ادھر آپ راستے میں دکانیں اور پتہ نہیں کیا کچھ بن گیا. انہی 20 سالوں کے اندر میں لندن میں رہا ہوں, انہی 20 سالوں کے اندر 25 سالوں کے اندر یقین کیجئے کہ 1 انچ بھی مجھے لندن بڑھتا ہوا نظر نہیں آیا. جو خالی جگہ تھی لندن کے باہر مضافات میں وہ بھی خالی ہے. ہاں اندر نئی بلڈنگ ضرور بن رہی ہیں, نئے فلیٹس بن رہے ہیں, نئی اندر جو ہے ہاؤسنگ ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں, پر وہ سٹی کی جو پیرامیٹرز ہیں ان کے اندر ہی ہوتی ہیں, اس کی حدود کے اندر ہوتی ہے. وہ نہیں ہے کہ جی باہر جو کھیت ہیں گے جو ہی آپ لندن سے باہر نکلیں, چاہے ایک موٹر وے پہ نکلیں, دوسری پہ نکلیں یا تیسری پہ نکلیں, تو ساتھ آپ کو جناب ایکسپریس وے کے اوپر ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنتی ہوئی نظر آ جائیں. آبادی تو وہاں کی بھی بڑھ رہی ہے. لندن تو بہت بڑا شہر ہے لیکن اس طرح مجھے وہ باہر جو ہے اس طرح آبادی پھیلتی ہوئی نظر نہیں آئی. اس کی بنیادی وجہ وہی ہے کہ وہ شہر کے اندر ہی کنسٹرکشن ہوتی ہے. جس طرح بھی لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنا ہوتا ہے وہ اندر ہی اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے. لیکن یہاں پہ جو کچھ کیا گیا پھر اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں. بارشیں جب یہاں پہ ہوئیں اسلام آباد میں تو چاہے وہ DHA ہو, وہاں پہ تو ایک بڑا خوفناک حادثہ بھی پیش آیا. یہ ساری جگہوں پہ آپ کنکریٹ کا جنگل بنا دیں گے تو یہ پانی کدھر جائے گا؟ آج جو خیبر پختونخوا میں یہ بہت بڑی تباہی آئی ہے اس میں ایک بڑا اور میجر کردار درختوں کا بھی ہے. آپ جب درخت کاٹیں گے, وہاں پہ درختوں کو کاٹا جاتا ہے, غیر قانونی طور پہ کاٹا جاتا ہے. پھر جو واٹر ویز ہیں, جو پانی کے راستے ہیں جو کئی 100 سال کئی 1000 سال سے وہاں پہ موجود ہیں, ان کے اوپر انکروچمنٹ کی گئی ہے. آپ اکثر جگہوں پہ دیکھیں گے کہ ان کو تنگ کر دیا گیا ہے, وہاں پہ کنسٹرکشن وغیرہ ہو گیا, اس کی وجہ سے بھی پھر زیادہ تباہی ہوتی ہے. تو میرے خیال میں ایک حد تک ہمیں نیچر سے کھیلنا چاہیے. اس سے زیادہ جو ہے اگر ہم پنگا لیں گے تو پھر اس سے ہمیں نقصان ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.